وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ۔ دیکھیے ذرا، آئے قرآن کی طرف، سیرت النبی کا مطالعہ کیجیے قرآن کی روشنی میں۔ سورہ قلم 29ویں سپارے کی صورت ہے اور اس کی آیات 9 تا 16، بلکہ آپ شروع سے ہی تھوڑا سا دیکھ لیں، 8 سے دیکھ لیں۔ لا الہ الا اللہ، پہلا رکوع دیکھ لیں۔ جب نبی علیہ السلام کی دعوت پھیلی اور اس دعوت سے ان کے معبودوں پر چوٹ پڑی، ان کی عقلوں پر چوٹ پڑی، ان کی سوچ رسوم و رواج پہ چوٹ پڑی اور وہ جنجلا اٹھے، تو انہوں نے پہلے مرحلے میں نبی علیہ السلام کے ساتھ معاہدہ کرنے کی پیشکش کی اور یہ معاہدہ کرنے کی کوشش کی، اور اس معاہدے کا ذکر قرآن کریم نے سورۃ القلم میں کیا ہے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، میرے نبی یہ تمنا رکھتے ہیں، تمنا، وَدُّوا یہ چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں، لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، یہ لو تمنا کے لیے ہے، سمجھ آئی بات کی؟ یہ چاہتے ہیں، یہ تمنا رکھتے ہیں کہ آپ مداہنت اختیار کر لیں، تو یہ بھی مداہنت اختیار کر لیں گے۔ یہ چاہتے ہیں آپ دین کی دعوت کے بارے میں ڈھیلے پڑ جائیں، یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے مخالفت میں۔ یہ چاہتے ہیں آپ دین کی دعوت کے بارے میں نرمی اختیار کریں، اللہ کی عظمت جتنی مرضی بیان کریں، لیکن ایسی دعوت نہ دیں جس سے ان کے بزرگوں کی عظمت کی نفی ہوتی ہو، جس سے خود ان کی اشرافیہ پر اور ان کی عوام پہ تنقید ہوتی ہو۔ عوام تو میں نے عمومی طور پر بات کی، خصوصاً جو ان کا اشرافیہ تھا ابو جہل کی قیادت میں، کہ ان پہ تنقید نہ ہوتی ہو، ان کے بڑوں پر، ان کے بزرگوں پر تنقید نہ ہوتی ہو۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ کے تحت کم سے کم ہماری مختصر ترین جو تفسیر ہے، تفسیر عثمانی، شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، اسے ہی دیکھ لیں تو ہوش ٹھکانے آ جائیں کہ حضرت نے اس آیت کے تحت لکھا کیا ہے۔ لیکن ہمارے دائی کی اس پہ نظر ہی نہیں جاتی، کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ دین کی دعوت دیں لیکن ان پر تنقید نہ کریں، نہ ان کے معبودوں پر، نہ ان کے بزرگوں پر، نہ خود ان اشرافیہ پر، نہ ان کے عقائد پر، نہ ان کے نظریات پہ تنقید کریں۔ ہاں، تنقید سے مبرہ اللہ کی عظمت جتنی مرضی بیان کرنی کریں۔ جب آپ یہ کریں گے وہ بھی نرم پڑ جائیں گے، آپ کی مخالفت نہیں کریں گے، آپ کی مخالفت نہیں کریں گے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ۔ اور یہ معاہدے سے پہلے ہی اللہ کو اتنا غصہ آیا ہوا ہے، یہ اس معاہدے کے ذکر سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو روک دیا۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، میرے نبی ان تکذیب کرنے والوں کی بات کو آپ نے نہیں ماننا۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، یہ چاہتے ہیں کہ آپ دعوت کے میدان میں نرم پڑ جائیں تو یہ آپ کی مخالفت کے حوالے سے نرم پڑ جائیں، لیکن ان مکذبین کی بات نہیں ماننی۔ پہلے بھی نہ ماننے کا ذکر ہے کہ آپ نے نہیں ماننی، اور ان کے معاہدے کا ذکر کر کے جو وہ خواہش رکھتے ہیں اس کا بھی کیا کہتے ہیں، اس کا ذکر کر کے پھر کہا آپ نے ان کی بات نہیں ماننی۔ آیات کے اسلوب میں کتنی طاقت ہے، کتنا جلال ہے، اللہ کا کتنا غضب ان آیات سے چھلک رہا ہے۔ ذرا آپ ان آیات کا مطالعہ کیجئے، آپ کو پتہ چلے گا۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، میرے نبی یہ چاہتے ہیں آپ دعوت کے میدان میں نرم پڑ جائیں، آپ اپنی دعوت میں ان پہ تنقید نہ کریں تو یہ آپ کی مخالفت میں نرم پڑ جائیں گے، یہ آپ کی مخالفت نہیں کریں گے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، میرے نبی ان لوگوں نے جو آپ کے سامنے معاہدہ مداہنت پیش کیا ہے، ان لوگوں کا اپنا کردار کیا ہے، ذرا دیکھیں ان کا کردار کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بات بات پر قسمیں کھاتے ہیں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بے قدر ہیں، بے وقت لوگ ہیں، یہ ہماز، یہ تانے دینے والے لوگ ہیں، مشاء بنمیم، یہ چغل خور لوگ ہیں، مناع للخیر، یہ بھلائی سے روکنے والے لوگ ہیں، معتد، یہ ظلم و ستم میں حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہیں، اسیم، یہ حد سے زیادہ گنہگار لوگ ہیں، عتل بعد ذلک زنیم، عتل، یہ بد اخلاق ہیں، بد زبان ہیں، جفاکار ہیں،
کھاتے پیٹے ہٹے کٹے ہوتے ہیں اور کھا کھا کے پیٹ بھر بھر کر اوپر سے بدزبانی کرتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں، ان کے اخلاق میں ٹیڑھ ہے، ان کی زبانوں میں ٹیڑھ ہے، یہ بد زبان ہیں۔ بعد ذالک زنیم، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنے شر میں بھی مشہور زمانہ ہیں، یہ ولد الحرام ہیں، یہ ولد الزنا ہیں۔ ان کان ذا مال و بنین، چونکہ ان کے پاس مال بہت ہے، معاشی قوت ہے، وبنین، ان کی اولاد بہت ہے، لشکری قوت ہے، عسکری قوت ہے۔ میرے نبی، آپ نے نہ ان کی معاشی قوت سے دبنا ہے، نہ ان کی عسکری قوت سے دبنا ہے، نہ ان کے لشکری قوت سے دبنا ہے۔ آپ نے ان کی ان دو بڑی جو قوتیں ہوتی ہیں ان سے دبنا نہیں ہے، دب کر ان کی بات ماننی نہیں ہے۔ یہ تو ایسے بدقسمت لوگ ہیں، یہ ان کا ایسا کردار ہے، اذا تتلا علیہ آیاتنا، ان پر جب ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، یہ بلا تامل کہہ دیتے ہیں یہ تو گزرے زمانے کے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ یہ ہمارے قرآن کو کہانیاں کہتے ہیں۔ سنسمہ علی الخرطوم، یہ دین کی بات کو صرف اس لیے نہیں مانتے کہ ان کی ناک کٹتی نظر آتی ہے، یہ دین کے سامنے جھکنے کو اپنی بلندی سمجھنے کی بجائے یہ سمجھتے ہیں اگر ہم دین کے سامنے جھک گئے تو اس کا مطلب ہماری ناک کٹ گئی۔ یہ جو ان کی سونڈ ہے نا، سنسمہ علی الخرطوم، ہم ان کی سونڈ کو، ان کی ناک کو داغ لگا کے رکھ دیں گے، ذلیل کر کے رکھ دیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ناک کو سونڈ کہا کیونکہ بندہ ناک کو اونچی رکھنا چاہتا ہے کہ اچھا تم دین کو نہ مان کے، دین کی پیروی نہ کر کے، محمد الرسول اللہ کی اطاعت نہ کر کے اپنی ناک اونچی کرنا چاہتے ہو۔ کتنی بڑی ناک اونچی ہوگی، خرطوم، سونڈ جتنی، تمہاری سونڈ جیسی ناک کو ہم رگڑ کے رکھ دیں گے، داغدار کر دیں گے، ذلیل و خوار کر کے رکھ دیں گے۔ تم سب کو دنیا میں بھی ذلیل کریں گے اور آخرت میں بھی تمہیں ذلیل کریں گے۔ تم صاف پہچانے جاؤ کہ تم ذلیل و خوار لوگ ہو۔ اتنی مسلسل آیات 9 سے لے کر، بلکہ میں کہتا ہوں 8 سے لے کر 16 تک آپ پڑھیں، آگے بھی مزید چلے جائیں۔ انہوں نے جب معاہدہ مداہنت پیش کرنے کی کوشش کی کہ میرے نبی کہ اے محمد آپ رک جائیں، دعوت کے میدان میں ہماری دل آزاری نہ کریں، بس شرط یہ ہے آپ دعوت دیں لیکن ہماری دل آزاری نہ ہو، اپنی دعوت میں ایسی باتیں نہ کریں جس سے ہماری دل آزاری ہو، پھر جتنی مرضی آپ دعوت دینے دیتے ہم نہیں روکتے۔ اس پر اللہ کو اتنا جلال آیا، آیات پر آیات پر آیات پر آیات اتاری، اور اس آیات کا تسلسل بتاتا ہے، اور تسلسل کے اندر اللہ نے جو اسلوب اپنایا ہے ان مخالفین اور مکذبین کے لیے، یہ اسلوب بتاتا ہے کہ اللہ کتنے غضبناک ہوئے ہیں ان کے اوپر کہ انہوں نے میرے نبی کے سامنے معاہدہ مداہنت رکھ دیا۔ اتنی بڑی جرت کر دی انہوں نے میرے نبی کے سامنے کہ معاہدہ مداہنت کر دیا کہ دعوت ایسی پیش کرو جس میں ہماری دل آزاری نہ ہو، ہمارا دل نہ دکھے۔ آج کے داعیان اس بات پر سوچیں، سورہ قلم پڑھیں، اور میرے سمیت ہر داعی جو اپنے آپ کو داعی کہتا ہے وہ یہ سوچے، اپنے گریبان میں جھانکے کہ ہم دعوت کے میدان میں نبی علیہ السلام کے کتنے مشابہ ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ سب سے زیادہ تکالیف انبیاء پر آئیں، ثم الامثل فالامثل، وفی روایت ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ سب سے زیادہ آزمائشوں کا شکار انبیاء ہوئے، پھر جو اپنے انبیاء پر کے نقش قدم پر جو جتنا چلا آزمائش کا شکار ہوا۔ انبیاء آزمائش کا شکار اس لیے ہوتے ہیں وہ حق کو بلا کم و کاس، بغیر کسی لیپ لپائی کے صاف 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 بیان کرتے ہیں، حق کو برحق طریقے سے بیان کر کے کسی کے دل دکھانے کی نیت نہیں کرتے، لیکن کسی کا دل دکھے نہ دکھے بے فکر ہو جاتے ہیں، تمنا ضرور رکھتے ہیں کہ سامنے والا ہدایت پا جائے، دعا بھی ضرور کرتے ہیں سامنے والا ہدایت پا جائے، لیکن سامنے والے کے خوف سے، اس کی دل آزاری کے خوف سے حق کو چھپاتے نہیں حق کو ادھورا بیان کرتے۔ آج کے داعیان کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ وہ کتنا دین بیان کرتے ہیں اور کتنا دین بیان نہیں کرتے۔ آج اسی سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، خدا پاک کی قسم دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کہ اسی سوشل میڈیا کو آپ دیکھ لیں، چلیں یہ بہانہ تو ختم ہوا نا جی ہمارے پاس کروڑوں روپے نہیں ہیں،
ہم مین سٹریم کے اندر آ کر ایک بہت بڑا اپنا میڈیا زون، میڈیا سینٹر نہیں بنا سکتے، حالانکہ بنا سکتے ہیں، یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ بڑوں نے جو اس دنیا سے تشریف لے کے رکاوٹیں ڈالیں اور ہم کہتے ہیں مین سٹریم میڈیا میں نہیں آ سکے، یہ ایک الگ دکھتی دردناک کہانی، اس کو آپ سائڈ پہ رکھیں، سمجھے۔ لیکن سوشل میڈیا کا ہتھیار اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دیا، اور ہم نے کیا کیا اس سوشل میڈیا سے؟ انشاءاللہ مستقل نشست پہ اس پہ بھی بات کریں گے۔ ہم نے صرف سوشل میڈیا سے کتاب الطہارت کا نام لیا، استنجا کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، زکوٰۃ کیسے دینی، یہ چھوٹے مسئلے نہیں، بڑے مسئلے ہیں۔ لیکن آج امت نظریاتی بحران کا شکار ہے۔ یہاں بڑے بڑے سوشل میڈیا کے چینل ہیں جن کو باقاعدہ پروٹیکشن بھی ہے، اور جن کو باقاعدہ لوگ ڈونیٹ بھی کرتے ہیں، جن کے پیچھے افراد ہیں، بڑے بڑے جتھے ہیں، وہ کتنا نظریاتی کام کرتے ہیں۔ صرف ایک مثال مجھے دیں، دشمنان صحابہ اس وقت سرگرم ہیں، ان کے مقابلے میں ہمارے کتنے چینل ہیں جو دشمنان صحابہ کا مقابلہ کر رہے ہیں؟ دشمنان صحابہ ابو بکر کو کافر بنا رہے ہیں، عمر فاروق کو کافر بنا رہے ہیں، عثمان غنی کو کافر بنا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جواباً ہم وضو اور استنجا کے مسائل بیان کرنے کو کافی سمجھ رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ہمیں، اور خصوصاً ہمارے ان بڑے بڑے چینلز کو ایک گلاس پانی میں ڈبکیاں لگانی چاہیے، مرنا نہیں چاہیے، بار بار ڈبکیاں لگانی چاہیے۔ جن میں سے ایک مسئلے کو نہیں لیتے ہیں تو کس کو لیتے ہیں؟ ماشاءاللہ ریاست کی اطاعت کرنی چاہیے، ضرور بھائی اچھے کاموں میں ریاست کی اطاعت کرنی چاہیے، لیکن آپ کو یہی مسئلہ یاد آتا ہے؟ آپ کو دشمنان صحابہ کیوں نہیں یاد آتے ہیں؟ نظریاتی بحران اتنا بھرپا ہے، آپ کو وہ نظریاتی بحران کیوں نہیں نظر آتا؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جن لوگوں کو ہم بدعتی کہتے ہیں کہ یہ بدعات میں مبتلا ہیں، ان کے بعض چینل کو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ امیر المؤمنین خلیفہ سادس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کس دلیری سے وہ دفاع کر رہے ہیں۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے۔ رشک آتا ہے جن کو ہم کہتے ہیں بدعات میں مبتلا ہے، ٹھیک ہے ان کی بہت سے بدعات بھی ہیں، بلکہ ہمارے مطابق وہ شرک میں بھی مبتلا ہے، لیکن آپ دیکھیں چونکہ وہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، تو کس طرح وہ دشمنان صحابہ کے سامنے سینہ سپر ہو کے سامنے آ کے علمی اور تحقیقی انداز سے باقاعدہ وہ دشمن کے دانت کھٹے کر رہے ہیں۔ اور آپ ہمارے چینلز کو دیکھ لیں، کتاب الطہارت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہدایت کو جدید شکل میں پیش کر کے مطمئن ہم دین کی بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہی باتیں دوبارہ بھی ہوں گی کسی ایک نشست میں انشاءاللہ، کہ آج ہمارے چینلز کا کردار کیا ہے۔ نظریاتی بحران ہے، ہم استنجا کے مسائل بیان کر کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم دنیا فتح کر رہے ہیں۔ دنیا فتح مسائل سے نہیں ہوتی، دنیا فتح نظریات سے ہوتی ہے۔ حقیقت سے ٹکراتی ہے، اور حقیقت کے مقابلے میں صورت آ جائے وہ شکست کھا جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اسلام کی صورت کے سامنے اگر شیطان کی حقیقت آ جائے، ہماری اسلام کی صورت دب جاتی ہے، شیطان کی حقیقت کا غلبہ آ جاتا ہے۔ حقیقت کا مقابلہ صرف حقیقت سے۔ لا الہ الا اللہ۔ دکھتی رکھ، کیا کریں ہم سے بھی برداشت نہیں ہوتا۔ ان آیات کو دیکھیں تو برداشت کیسے ہوگا؟ اللہ کو اتنا جلال آ رہا ہے کہ قریش مکہ آپ کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں کہ آپ دعوت ضرور دیں، لیکن ایسی دعوت دیں جس میں دل آزاری نہ ہو، ہم آپ کی دعوت کو قبول کر لیں گے۔ آپ کو اللہ کو اتنا جلال آتا ہے، آیات پہ آیات۔ پھر آیات کا اسلوب دیکھیں، یہ جو آپ کے سامنے معاہدہ کر رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا مجموعی کردار پیش کیا۔ یہ نہیں کہ تمام وہ بری خامیاں صرف ایک ہی فرد میں تھیں، یا جماعت کے ہر فرد میں تھیں، یا تمام خامیاں جماعت کے ہر فرد میں تھیں۔ نہیں، اس جماعت کا ایک مجموعی کردار پیش کیا، کسی میں ایک خامی، کسی میں دو، کسی میں تین، کسی میں چار، کسی میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے خامیاں بیان کی ساری۔ سمجھ آئی؟ یہ آپ کو قرآن کا فہم دے رہا ہوں الحمدللہ بإذن اللہ۔ کم چیز ملے گی یہ آپ کو انشاءاللہ ان آیات کے تحت جا کے دیکھیے گا۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ۔ میرے نبی آپ نے ان لوگوں کی بات نہیں ماننی۔ یہ وہ لوگ جو آپ کے سامنے یہ پیش کر رہے ہیں کہ ایسی دعوت دیں جس میں دل آزاری نہ ہو، ہمارا دل نہ دکھے، یہ وہ لوگ ہیں، ان کا کردار ہے۔ یہ ایسے بے وقت لوگ ہیں کہ بات پر قسمیں اٹھاتے ہیں، جھوٹی سچی۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ۔ یہ ذلیل اور بے قدر لوگ ہیں، ہمباز تانے دینے والے لوگ ہیں، مشاء بنمیم چغل خور ہیں۔
مناع للخیر بلائی سے روکنے والے ہیں، معتدین حد سے بڑھنے والے ہیں، اثیم حد سے زیادہ گناہگار ہیں، عتل انتہائی بدزبان اور بد اخلاق ہیں، بعد ذالک زنیم اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنے شر میں مشہور زمانہ اور بدنام ہیں، ولد الحرام ہیں۔ اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کو قرآن کی آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ قرآن کو پہلوں کی کہانیاں قرار دیتے ہیں، اور قرآن کی بات ماننے کو اپنی ناک کا کٹنا سمجھتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، یہ جو اپنی ناک جتنی اٹھاتے ہیں نا، سون جتنی بلند ناک ہوگی، ہم ان کی سون کو داغ کے رکھ دیں گے، ذلیل و خوار کر کے رکھ دیں گے۔ ہائے کاش قرآن نے جو اسلوب اپنایا ہے اس اسلوب پہ ہم غور کریں تو دعوت کے میدان میں آج عوام تو عوام، علماء نے جو مداہنت اختیار کی ہوئی ہے، مداہنت دعوت کے میدان میں علماء نے جو بے وفائی اختیار کی ہوئی اللہ کے دین سے، وہ باز آ جائیں۔ اللہ مجھے بھی اس بے وفائی سے باز آنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ تمام سننے والوں کو اس بے وفائی سے باز آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ داعیان یا معشر العلماء یا معشر الدعاء، یہ بات سمجھ لیں کہ آج اس نظریاتی بحران میں آپ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف ہدایت کی کتاب و طہارت بیان کر کے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یہ جان چھوٹنے والی نہیں ہے، اللہ کی پکڑ ہوگی۔ یہ تو ایک میں نے آیات سامنے رکھ دی۔ وَلَقَدْ